وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال عليه الصلاة والسلام إن في الجنة نهرا اسمه ريان عليه مدينة من مغدان وله 70 بابا من ألف وفضة لحامل القرآن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میرے محترم دینی بھائیوں اور بزرگوں، ہم سب کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہمارے درمیان جامعہ ناشر العلوم پانڈولی کے روح رواں قرآن و سنت سے جن کا گہرا تعلق ہے، دین متین کے مخلص خادم جناب حضرت اقدس مولانا محمد یامین صاحب محترم جامعہ ناشر العلوم پانڈولی تشریف رکھتے ہیں۔ اسی طریقے پر وہاں کے اساتذہ حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب، مفتی محمد رضوان صاحب قاسمی اور بہت سے اساتذہ آنے والے ہیں۔ ان سب کی آمد ہمارے جناب حافظ محمد حیدر کی برکت سے ہے۔ یہ اب تک محمد حیدر تھے، لیکن جب قرآن پاک انہوں نے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا تو اب یہ حافظ محمد حیدر ہو گئے۔ اب ان کا نام آپ کی نظر میں حیدر ہو سکتا ہے، مگر اللہ کے یہاں ان کا نام حافظ محمد حیدر ہے۔ اب یہ عام بھائی عثمان کے بیٹے نہیں، ان کے ابا عام آدمی نہیں، وہ ایک حافظ قرآن کے والد ہیں۔ قرآن پاک بہت بڑی دولت ہے۔ یہ قرآن پاک یہ خاندانوں کو نہیں دیکھتا ہے، یہ مالداروں کو نہیں دیکھتا ہے، یہ محدثین کو نہیں دیکھتا ہے، یہ مفسرین کو نہیں دیکھتا ہے۔ یہ اللہ کے فضل کی چیز ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اسی لیے بہت سے بیچارے کوشش کرتے ہیں کہ ہم حافظ بنیں، وہ نہیں بنتے تو اپنی اولاد کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ بھی حافظ قرآن بن جائے، ہمارا بچہ بھی عالم دین بن جائے، اور اس کے لیے بہت کوشش کرتے ہیں، مگر قرآن پاک مقدر میں نہیں ہوتا۔ قرآن پاک اس سینے میں بیٹھنے کو پسند نہیں کرتا، تو قرآن پاک اس سینے میں نہیں آتا۔ بہت کوششیں کرتے ہیں اور بعد میں خود پڑھنے والے کو پچھتاتے ہوئے ہم نے سنا ہے اور دیکھا ہے، اور بتاتے ہیں وہ کہ ہم نے کوشش نہیں کی، مگر ہمارے گھر والوں نے بڑی محنتیں کی مفتی صاحب، مگر کیا کریں مقدر میں نہیں تھا، آج ان دھکوں کو کر رہے ہیں۔ یہ قرآن پاک اعلیٰ اور غیور کلام ہے، یہ اپنی مرضی سے بیٹھتا ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ کو مقدر ہوتا ہے وہیں قرآن پاک کی دولت آتا ہے۔ یہ قرآن پاک کتنی بڑی دولت ہے، اس پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، عام حالات کے تناظر میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کتنے موقعوں پر قرآن کی خود تعریف فرمائی۔ کہیں قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ہم نے قرآن پاک کو اتارا ہے اور اس میں شفا ہے، رحمت ہے مومنین کے لیے۔ اور کہیں قرآن کہتا ہے کہ انسان کی تخلیق بعد میں ہے اور تعلیم قرآن پہلے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان کی ذات وہ ہے جس نے قرآن پاک سکھایا۔ خلق الانسان علمہ البیان، انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے تعلیم قرآن کو پہلے بیان کیا ہے اور انسان کی پیدائش تخلیق انسان کو بعد میں بیان کیا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس میں بتانا ہے کہ انسانوں کی پیدائش تعلیم قرآن کے لیے ہوئی ہے۔ اگر وہ تعلیم قرآن میں لگ رہے ہیں،
اپنے مقصد میں لگے۔ قرآن پاک جب سے دنیا میں آیا تو دنیا کا ماحول بدل گیا۔ قرآن پاک سے پہلے کے حالات آپ اٹھا کر دیکھ لیں، خود مکے کی تاریخ دیکھ لیں، ایسی سرزمین مبارک گھر اللہ کا وہاں پہلے بھی تھا، بعد میں بھی ہے، لیکن قرآن آیا، صاحب قرآن آیا تو مکے کی باتیں بدل گئی، وہاں کے رہنے والے بدل گئے، وہاں کے حالات بدلے، وہاں کا ماحول بدلا، وہاں کی تہذیب اور تمدن بدلا، وہاں کا کلچر، وہاں کی ثقافت بدل گئی۔ آج وہی جس پر کوئی حکومت کرنے کو تیار نہیں تھا، وہاں کے لوگوں کو عقل مند کہا جاتا ہے، ان کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ کون ہے وہ؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین۔ قرآن پاک بہت بڑی دولت ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پاک کو پڑھے اور پڑھائے، اور جس کو اللہ بہتر بتا دے، رسول اللہ بہتر بتلا دے، اس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ اس کو دنیا میں بھی سمجھ سکتے ہیں۔ ایک آدمی ہے کہ اسے گھر والے اچھا بتاتے ہیں مگر گاؤں والے اچھا نہیں بتاتے۔ ایک آدمی وہ ہے جسے گاؤں کے بھی اچھا بتاتے ہیں، گھر والے بھی اچھا بتاتے ہیں مگر شہر والے اچھا نہیں بتاتے۔ تو بس اب وہ گاؤں والوں کی نظر میں اچھا ہے، گھر والوں کی نظر میں اچھا ہے، شہر والوں کی نظر میں اچھا نہیں ہے۔ لیکن ایک آدمی وہ ہے جس کا اعلان رب کائنات کا رسول کر رہا ہے، تو وہ رسول سب کے ہیں، وہ کلام اللہ کا بھیجنے والا سب کا مالک ہے۔ جب خود مالک اور خالق کہہ رہا ہے کہ سب اس کا رسول کہہ رہا ہے کہ سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پاک پڑھتا اور پڑھاتا ہے، تو سمجھ لو وہ سب سے بہتر ہے۔ اس لیے کہ وہ انسانوں کا فیصلہ نہیں ہے، وہ زبان رسول اللہ کی ہے مگر احکام اللہ کے۔ گفتائے او گفتائے اللہ بود گرچہ از برگون عبداللہ۔ میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں اور خواتین امت، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، ہم سب کے لیے سعادت ہے۔ حافظ حیدر کے لیے بھی مبارکبادی، اور ان کے گھر والے بھی قابل مبارکباد ہیں، ان کے اساتذہ بھی، اور یہاں جو مہمان آئے ہیں وہ بھی سب قابل مبارکباد ہیں۔ اس لیے کہ آپ سب کا آنا قرآن پاک کی نسبت کرے، اور قرآن پاک اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کے لیے جمع ہونا اس سے بڑی سعادت دنیا میں کچھ نہیں ہے۔ قرآن پاک کتنی بڑی دولت ہے اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں۔ ایک حافظ قرآن کا احترام جس دل میں ہو، اس کا انسان کا جسم مٹی نہیں کھاتا۔ صرف حافظ قرآن کا ادب اور احترام جس دل میں ہوتا ہے۔ قرآن پاک کا تو احترام سب کرتے ہیں، حافظ قرآن کا احترام عرب کا واقعہ ہے۔ عالم اگرچہ وہ یہی کہ حضرت مولانا بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے لوگوں میں گزرے ہیں، دارالعلوم کے پہلے لوگوں میں گزرے ہیں۔ مکہ المکرمہ میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے، ان کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد وہاں سے روڈ بنایا جاتا ہے، تو اب قبر کو ہٹانے کے لیے، برابر کرنے کے لیے اس کو جو کھولتے ہیں تو دیکھتے کیا ہے کہ اس میں جسم جھکا تو پڑا ہے۔ اب ایک دم سے کیسے ختم کر دیں؟ تو لوگوں نے کہا بھائی پہلے آگے پیچھے کام بنا لیں، آگے پیچھے کے راستے ہموار کر لیں، تھوڑے دنوں کے بعد گل جائے گی، سڑ جائے گی، لاش مٹی میں مل جائے گی، تو پھر یہاں سے روڈ بنا لیا جائے گا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد میں دیکھا تو پھر چوکا بنا، ایسا کہ ایسے بالکل صحیح سالم پڑے ہوئے جیسے ابھی دفن کیا۔ تو وہاں جو قبر کو دیکھنے والے تھے ان میں وہ آدمی بھی موجود تھے جنہوں نے ان کو دفن کیا تھا، دفن میں بھی شریک تھے۔ وہ جانتے تھے کہ کس کی قبر ہے، کیونکہ ہندوستانی کو مکے والے کیا جانتے، تو وہ ان کے گھر گئے، مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر، اور جا کر ان کے گھر والوں سے پوچھا کہ ان کا کوئی خاص عمل تھا؟ تو گھر والوں نے کہا کہ کوئی خاص عمل نہیں، جو سب کرتے ہیں وہ یہ بھی کرتے تھے، لیکن ہاں ایک بات یہ تھی کہ اگر یہ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوتے اور کوئی حافظ قرآن آ جاتا اور پیر اس کے پھیلے ہوئے ہوتے ان کے، تو پاؤں کو فوراً سمیٹ لیتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اس سینے میں قرآن پاک موجود ہے، میرے رب کا کلام موجود ہے، اس لیے میں اس کی طرف پیر نہیں کرتا۔
تو صرف قرآن پاک کے حافظ قرآن پاک کی ادب و حافظ قرآن پاک کے احترام میں اور قرآن پاک کی نسبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انعام دیا کہ قبر میں ان کا جسم جھوٹا نہ پڑا۔ میرے محترم دینی بھائیوں اور میری مائیں اور بہنیں، قرآن پاک بہت بڑی دولت ہے۔ اسی طریقے پر ابھی ہمارے سامنے آئے حضرت مولانا امین صاحب دارالعلوم میں بہت بڑے استاد حدیث ہیں، پانڈولی میں بھی آئے ہیں، وہ مشکا شریف کے ختم کے موقع پر انہوں نے ایک واقعہ سنایا۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت حکیم الاسلام مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہے انہوں نے کہ دیوبند کو دیوبند کیوں کہتے ہیں؟ اس کا نام تھا دیوی کنڈ۔ دیوبند میں ایک جگہ ہے، وہاں ایک مندر ہے اور اسی مندر کے بازو میں ایک تالاب ہے۔ تو وہاں صدیوں سال پہلے، یعنی 100 سال پہلے کا واقعہ انہوں نے بیان کیا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ یہاں ہر سال ایک تہوار مناتے تھے غیر مسلم، اور اس تہوار میں ایک لڑکی مندر کے نام پر بھیٹ چڑھائی جاتی تھی اور اس کو رات میں مندر میں چھوڑاتے تھے، صبح کو دیکھتے تھے تو وہ لڑکی غائب ہو جاتی تھی۔ کہ یہ سلسلہ بہت مدت سے چل رہا تھا، نہیں تو پریشان، ہر سال کا یہی ایک ماحول تھا اور نمبر بندے ہوئے تھے لوگوں کے، کبھی اس کا نمبر، کبھی اس کا، کبھی اس کا، آج جماعت میں تو پھیلا اسی جگہ کا حصہ ہے۔ تو حضرت حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا، کوئی مسلمان یہاں سے جا رہا تھا، راستے میں دیر ہو گئی، اس نے سوچا یہیں دیوبند میں ٹھہر جائیں کسی کے یہاں، غیر مسلموں کی آبادی تھی تو ایک کے یہاں ٹھہر گئے۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ اسی گھر والے کی بیٹی کا نمبر تھا وہاں جانے کا۔ اب وہ یہ مسلمان وہاں جو ٹھہرے تو دیکھا کہ گھر میں ماتم سا ہو رہا ہے، بالکل افسردگی چھائی ہوئی ہے، لوگ غم زدہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے پوچھا بھائی کیا بات ہے آپ، بالکل گھر میں سناٹا کیوں ہے، ایسے چپ چاپ کیوں ہو رہے ہو آپ؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ تو مہمان ہیں، آپ کیا عزت کرنے پڑتے ہیں، نہیں بتاؤ تو بات آخر ہے کیا؟ پہلے زمانے میں لوگ ٹھہر جاتے تھے، ہم نے بھی دیکھا اپنے گھر میں کوئی آ گیا تو ٹھہر گیا، بس بعد میں چلا جاتا تھا اگلے دن۔ اب تو ماحول بہت بدلتا جا رہا ہے۔ چنانچہ جب اس نے زیادہ کوشش کی، اس مسافر نے، اس مسلمان ٹھہرنے والے انسان نے، تو انہوں نے بتایا کہ یہاں کا دستور یہ ہے کہ ایک لڑکی اس مندر میں بھیٹ چڑھانی پڑتی ہے، دیوی آتی ہے اسے کھا جاتی ہے۔ تو آج اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہ دن ہے ہمارا اور ہمیں یہ کام کرنا ضروری ہے، اور اس کے لیے میری بیٹی کا نمبر آیا ہوا ہے اور میرے یہاں ایک ہی بیٹی ہے۔ مجھے اس لیے غم ہو رہا ہے کہ اکلوتی بیٹی کو میں کیسے بھیٹ چڑھا۔ انہوں نے کہا بھی گھبرانے کی کیا بات اس میں، ایسا کرو مجھے بھیج دینا تم رات میں دیکھوں گا جو ہوگا۔ وہ کہنے لگے گھر کے مالک، یہ جناب کیسی بات کر رہے ہیں آپ، لڑکے میں لڑکی میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ بجائے لڑکی کے لڑکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا کرو، وہ تو بھائی کپڑے بدلنے ہیں، آپ ہمارا دوپٹہ آگے وہ کر دینا تاکہ پتہ نہ چلے کہ کون ہے کون نہیں۔ چنانچہ عورت کے کپڑے پہنا کر اس مسلمان کو تیار کر دیا گیا۔ رات میں وہ لینے والے آئے اور لے کر کے ان کو بٹھا کر کے وہاں مندر میں چھوڑ دیا اور باہر سے کنڈی بند کر دی۔ جب یہ لوگ چھوڑ کر آ گئے تو انہوں نے باہر نکل کر دیکھا کہ وہی تالاب جو مندر کے کنارے پر ہے، اس میں سے بیچ میں سے ایک کشتی اٹھ رہی ہے اور وہ کشتی آہستہ آہستہ مندر کی طرف بڑھ رہی ہے۔ تو اب انسان کیا کر سکتا ہے، آپ اندازہ لگائیے، جب کسی مصیبت میں گرفتار ہو اور اس کی ساری طاقتیں ساتھ چھوڑ دیں تو پھر اس کے سامنے اللہ ہی کا ایک معاملہ ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں وہ کہ بھائی مجھے بھی ڈر لگنا شروع ہوا جب میں نے دیکھا کہ یہ میری طرف تو آ رہی ہے، تو میں نے جو قرآن پاک مجھے اس وقت یاد تھا پڑھنا شروع کیا ہے، ترسی وغیرہ جو بھی یاد ہو، کہ جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو وہ کشتی تو آئی میرے پاس اور یہاں مندر کے کنارے جیسے ہی لگی تو ایک دم زور سے اتر گئی بیچ میں، پھر دوبارہ آئی
میں پڑھتا رہا، وہ پھر دوبارہ آئی اور دوبارہ پھر مندر سے ٹکرائی تو اس سے زیادہ دور گئی، پھر تیسری مرتبہ اسی طرح آئی وہ آہستہ آہستہ، اور پھر دیوار سے ٹکرائی تو چوتھی مرتبہ میں وہ ٹوٹ گئی۔ جب وہ ٹوٹ گئی تو مجھے تھوڑا اطمینان ہوا اور پھر میں سو گیا۔ اب صبح کو جب آئے وہ لوگ جو چھوڑنے گئے تھے مجھے، تو دیکھا انہوں نے کہ وہاں تو ایک مسلمان، ایک آدمی سویا ہوا، مسلمان کیا ہو کہ ایک آدمی سویا ہوا ہے۔ انہوں نے مجھے اٹھایا، اب میں تو رات بھر کا جاگا ہوا تھا، سارا منظر میرے دل میں تھا، کب جا کر مجھے نیند لگی اور مجھے آرام ملا، صبح کو آئے تو انہوں نے اٹھایا، مجھے پوچھا رہے کون؟ پھر میں نے پورا قصہ ان کو بتایا کہ واقعہ یہ پیش آیا ہے اور میں نے اس طرح قرآن پاک پڑھا ہے جس کی برکت سے وہ کشتی اور وہ موج وہ دیوی آئی، لیکن وہ آج مر گئی اور اس دن کے بعد سے کسی کو وہاں بھیٹ چڑھانے کی نوبت نہ آئی، اس لیے اس کا نام پڑا دیوبند، کہ وہ جو دیوی آتی تھی وہ اس میں گھس کر مر گئی۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ قرآن پاک بہت بڑی دولت ہے۔ یہ آپ نے یہی کا دیوبند کا واقعہ سنا، معارف مدنیہ میں شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی نور اللہ مرتضی نے اسی طرح کا واقعہ جزائر مالدیپ کا بیان کیا۔ آج ایک دن آدمی ملا وہاں، اس نے بتایا کہ میں مالدیپ میں رہ کر آیا تو میری دلچسپی بڑی، حضرت ہمارے ساتھ ہے صبح میں نے پوچھا بھائی مالدیپ کہاں ہے، تو اس نے بتایا کہ بھولا جگہ پر، تو مجھے یاد آیا تو مالدیپ تو وہی جگہ ہے جہاں ابن بطوطہ بہت بڑے دنیا کا سفر کرنے والے انسان گزرے، ان کا سفر نامہ بھی ملتا ہے ہمارے حضرت جیسا بھی دارالعلوم میں بھی لکھا ہے بہت بڑی جگہ پر سفر نامہ ابن بطوطہ۔ تو انہی کے سفر نامے کا واقعہ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی نے معارف مدنیہ میں بیان کرنا ہے کہ وہ سفر کرتے کرتے جب وہاں پہنچے جزیرہ مالدیپ میں، تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ سارے مسلمان نظر آ رہے ہیں۔ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ قرآن پاک کتنی بڑی دولت ہے، اور واقعات کی نظر میں بتا رہا ہوں، قرآن و حدیث میں تو ہے ہی۔ تو وہاں جب یہ پہنچے جزیرے میں تو دیکھ کر حیران ہوئے کہ سارے لوگ مسلمان ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا بھائی اسلام کیسے پھیلا یہاں؟ لوگوں سے معلومات کی، تو جب معلومات کی پتہ چلا کہ یہاں بہت پہلے ایک آدمی آئے تھے اور وہ جس کے یہاں ٹھہرے تھے اس کے یہاں ایک ہی اولاد تھی اور وہ بھی یہ لڑکی تھی، اور اس لڑکی کو یہاں اس دریا میں ہر سال میں ایک مرتبہ بھیٹ چڑھانا پڑتا ہے کسی کو، نہیں تو یہ دریا اتنا چڑھ جاتا ہے کہ سارے مالدیپ کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ تو اس سے جان بچانے کے لیے ہر سال ایک لڑکی کو بھیٹ چڑھایا جاتا ہے، ایسے چڑھایا جاتا تھا۔ تو اب یہ جو وہاں پہنچے ان کے سامنے بھی یہ واقعہ آیا، تو انہوں نے کہا رے بھائی یہ کیا طریقہ ہے تمہارا؟ وہ جس کے یہاں بڑھیا کے یہاں رہتے تھے اس کے یہاں ایک وہی بیٹی تھی، اس کے یہاں بھی کچھ نہیں تھا۔ تو ایک سال کے بعد جب یہ دن آیا تو اتفاق سے قرے میں اس کی بیٹی کا نام آیا کہ اس بار خدا کی بیٹی کا نمبر ہے۔ چنانچہ جب وہاں رات کو یہ مہمان اپنا دن میں کام کرتے تھے، رات کو وہاں پہنچ جاتے تھے جزیرے میں، اور کوئی تھا نہیں ٹھہرنے کا کوئی انتظام۔ تو رات کو جب پہنچے دیکھا تو وہ اماں جس کو اماں بنا رکھا تھا کوئی اولاد تھی نہیں، اس کو بیٹا سمجھتی تھی کہ بھئی ایک بہن ہے ایک بیٹا ہو گیا، چلو بس اپنا دونوں کی زندگی اچھی گزر رہی ہے۔ تو رات کو آئے تو دیکھا اپنی اماں کو کہ بھئی وہ تو بہت پریشان ہو رہی ہے۔ پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے بتایا کہ مسئلہ ایسا ہے ایک لڑکی کو یہاں بھیٹ چڑھانا پڑتا ہے ورنہ سارا جزیرہ ڈوب جاتا ہے ماں۔ کہ اچھا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ایسا کرو مجھے کپڑے پہنا، مجھے بناؤ تم کو، اور سارے زیورات مجھے پہناؤ۔ ان کو پہنا دیا، لوگ رات کو عشاء کے بعد رات میں اندھیرے میں آئے ڈولی لے کر، ان سب کو اس میں بٹھا دیا گیا اور وہاں اس میں جزیرے کے پاس میں جو مندر تھا وہاں چھوڑ دیا۔ اب رات میں جیسے جیسے رات پڑتی گئی تو موجیں اٹھتی گئی۔ اب جب موجیں اٹھی اور وہ ان کے قریب آنے لگی تو انہوں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا، پڑھتے رہے حتیٰ کہ صبح ہو گئی اور وہ ساری موجیں ختم ہو گئی جو اٹھ کر آ رہی تھی سمندر کی۔ اب صبح کو جب لوگ لینے کے لیے گئے اس کی لاش کو، جیسے ہر سال جاتے تھے مرنے والے کی، تو لینے گئے دیکھا تو ایک ماں آدمی بیٹھا ہوا ہے۔ لوگوں نے پوچھا بھائی کیا ماجرا ہے، تم کیسے یہاں تو اپنی لڑکی چھوٹی تھی رات میں،
تو اس نے بتایا لڑکی نہیں لے کر مجھے ہی آئے تھے. اور واقعہ یہ ہے کہ ایسا ہوا ہے, میں نے قرآن پاک پڑھا ہے جس کی برکت سے وہ موج تو آئی تھی لیکن ختم ہو گئی, اور اللہ تعالیٰ نے میری بھی حفاظت کی, اور اس کے بعد آج کے بعد یہ موج نہیں اٹھے. وہ کون تھے؟ وہ تھے حافظ ابو البرکات. یہ قرآن پاک کے حافظ تھے. قرآن پاک کی بدولت اب جب یہ اس گھر واپس آئے اور گاؤں والوں کو پتہ لگا, جزیرے والوں کو پتہ لگا, تو سارے کا سارا جزیرہ مسلمان ہو گیا. اور انہوں نے کہا کہ بھائی جس قرآن پاک میں, جس مذہب کی کتاب میں اتنی طاقت ہو, وہ مذہب کتنا طاقت ہو. اس وجہ سے پورا جزیرہ مالدیپ کا مسلمان ہو گیا. تو میرے مسلمان بھائیوں اور میری مائیں اور بہنیں, قرآن پاک بہت بڑی دولت ہے. یہ دنیا بھی لحاظ سے قرآن میں فرمایا گیا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ, کہ قرآن پاک کو ہم نے اتارا, اس میں شفا بھی ہے. جس بیماری کا علاج کہیں نہ ملے اس کا علاج قرآن پاک میں بھی, قرآن پاک میں اس کا علاج ہے. بات لمبی ہوئی جا رہی ہے. جب قرآن پاک اتنی بڑی دولت ہے اور اس میں اتنی طاقت ہے کہ یہ آپ کے جنات کو, دیوی دیوتاؤں کو ختم کر سکتا ہے. اور اس سے بڑھ کر میں آپ کو بتاؤں, قرآن پاک تو اتنی بڑی دولت ہے اور اس میں اتنی اللہ تعالیٰ نے طاقت رکھی ہے کہ یہ ہوتے ہوئے قبر کے عذاب کو روک دیتا ہے. ہوتے ہوئے قبر کے عذاب کو روک دیتا ہے. حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی واقعہ لکھا ہے خطبہ تہذیب الاسلام. دارالعلوم کے پہلے استاد گزرے مولانا مرتضی حسن صاحب, فارسی کے ابتدائی استاد ہوتے تھے حضرت کے زمانے میں. وہ دہلی کے رہنے والے تھے. تو ایک مرتبہ جمنا میں پانی آیا. اب جب پانی آتا ہے تو پانی اپنی مرضی سے چلتا ہے, سب کو پتا ہے. جہاں کوئی جگہ ہوتی ہے وہاں سے نہیں چلتا, وہ دوسری طرف کبھی چلتا. تو ایک مرتبہ آبادی کی طرف جو چلا جمنا میں کا پانی, تو وہاں کچھ قبرستان کی قبریں تھیں. اب وہ دیکھ قبریں کھلی. اب جب قبریں کھلی تو جو مردہ نظر آئے, لوگوں نے سوچا بھائی یہ تو اچھی بات رہی ہے, یہاں سے ان کو اٹھا لو اور ادھر دفن کر دیں. چنانچہ ان کو جب ادھر اٹھایا تو لوگ جمع ہوئے, ایسے واقعے پر سبھی جمع ہو جاتے ہیں. وہاں جمع ہوئے تو دیکھا کہ ایک مردہ ہے اور اس مردے کی ناک پر ایک کیڑا بیٹھا ہے. کیڑا, تو وہ کیڑا بہت معمولی ہے, لیکن جب وہ کاٹتا ہے تو اس مردے کی حالت بدل دیتا ہے. مردہ ہوتا ہے لیکن جب وہ کاٹتا ہے تو اس کی حالت بدل جاتی ہے. بڑے بڑے اب لوگ سارا نظارہ دیکھ رہے تھے. تو ایک آدمی نے سوچا کہ بھائی یہ تو اچھی بات نہیں ہے کہ بھائی ہمارے سامنے ایسا ہو. تو اس نے اٹھا کر ایک کنکری, سوچا کہ کیڑا ہے معمولی سا, ایک کنکری اٹھا کر اس کو مار دی. اب وہ کنکری تو اس کو اٹھا کر ماری, کیڑے کو تو لگی نہیں ہو, لیکن وہ کیڑا وہاں سے اڑا اور اڑ کر اس آدمی کے ہاتھ میں اس نے کاٹا. اب جیسے ہی اس کے کاٹا تو اس کی حالت بدل گئی. اس کے بدن میں ایسا لگا جیسے آگ بھر گئی. اب بیچارہ اپنا پاؤں پھینک رہا ہے, کہیں ہاتھ مار رہا ہے, کہیں چیزیں مار رہا ہے. اب لوگ پریشان, ایک تو مسئلہ تھا ہی وہ, ادھر یہ دوسرا مسئلہ تھا. تو اس مجمع میں یہ مولانا مرتضی حسن صاحب بھی تھے, اور وہ کیڑا اس آدمی کو کاٹنے کے بعد پھر وہیں چلے گیا مردے کے پاس. تو ان کی سمجھ میں بات آ گئی کہ یہ عام کیڑا نہیں بھائی, یہ آخرت کا اور یہ جہنم کا عذاب کا کیڑا ہے. تو انہوں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا کہ اچھا دیکھیں بھائی قرآن پاک پڑھتے ہیں, ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے جان بچ جائے اس انسان. تو جب قرآن پاک پڑھا اور پڑھنے کے بعد جو سورت ہے اس وقت یاد ہوگی, حضرت نے نہیں لکھی ہے سورت, نہ انہوں نے بیان کی. جو قرآن پاک یاد آیا اس کو انہوں نے پڑھا, اور پڑھنے کے بعد ایک ہلکی سی بھوک اس پر ماری. تو جب بھوک ماری اس پر قرآن پاک پڑھنے کے بعد, تو اس کیڑے کی کچھ جان نکل سی گئی. دوبارہ پھر انہوں نے پڑھا جو ان کو یاد آیا اس وقت میں, اور پڑھنے کے بعد پھر دم کیا اس پر. تو اب اس کیڑے کی جان اور ختم ہو گئی, لیکن مرا نہیں ابھی. پھر تیسری مرتبہ انہوں نے کچھ سورتیں پڑھی جو یاد آئی, اور پھر دم کیا, تو تیسری مرتبہ یہ کیڑا مر گیا. تو دیکھیے قرآن پاک کتنی بڑی دولت ہے
اور کتنا بڑا یہ کلام ہے کہ یہ ہوتے ہوئے قبر کے عذاب کو بھی روک دے گا۔ اس لیے جب قرآن پاک اتنا بڑا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، رسول اللہ کا لایا ہوا ہے، اور ہم سب کا ایمان ہے اس پر کہ اللہ کا کلام ہے، تو پھر قرآن پاک سے ہمیں اپنے تعلق کو بڑھانا چاہیے تاکہ دنیا میں بھی کامیابی ملے اور آخرت میں بھی کامیابی۔ اس لیے ہم خود حافظ قرآن بنے، اور اگر ہم نہیں، ہماری عمر نکل گئی، ویسے تو عمر نکلتی نہیں ہے قرآن پاک کے لیے۔ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دادا حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اخیری عمر میں قرآن پاک حفظ کیا ہے سفر حج پر۔ واقعہ نہیں بتاؤں، بس اتنا اشارہ کر رہا ہوں۔ اس کے لیے انسان کو کوئی وقت نہیں ہے، آدمی بڑھاپے میں پڑھ سکتا ہے اگر آپ پڑھنا چاہیں۔ ابھی یہی دیوبند کے پاس ایک قصہ ہے، گاؤں میں ہم گئے، انہوں نے بتایا، عام آدمی مجھ سے ملے، کہنے لگے دعا کرنا۔ میں نے کہا بھائی کیا بات؟ کہ جی میرا قرآن پاک حفظ ہونے والا ہے، دعا کرو اللہ تعالیٰ پورا کرے۔ بڑی عمر کا آدمی ہے۔ تو قرآن پاک سے ہمیں اپنا تعلق بڑھانا چاہیے اور صبح اور شام اس کی تلاوت کا معمول بنانا چاہیے، تب تو سمجھیں گے کہ واقعی قرآن پاک ہمارے جیسے دل میں عظمت والا ہے، ہمارے عمل سے بھی عظمت والا ہے۔ قرآن پاک کے پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے، اس سے ہماری زندگی میں بدلاؤ بھی آئے گا، ہمارے گھروں میں برکتیں بھی آئیں گی، ہمارے کاروبار میں ترقیاں بھی آئیں گی، ہمارے بچوں میں بھی قرآن پاک کی محبت پیدا ہوگی۔ بڑے جو کرتے ہیں بچے بھی وہی کرتے ہیں۔ بہت اس کا تجربہ ہے، ہم لوگوں نے بڑوں نے موبائل زیادہ چلانا شروع کر دیا تو بچوں نے ہم سے زیادہ چلانا شروع کر دیا۔ ہم جتنا چلاتے ہیں ہمارے بچے اس سے زیادہ آگے ہیں، اور آپ کو میرے سے زیادہ تجربہ ہو سکتا ہے اس بارے میں۔ جو فنکشن آپ نہیں جانتے آپ کے بچے جانتے، اور بچہ وہی کرتا ہے جو بڑے کرتے ہیں۔ ابھی حضرت محتمم صاحب دامت برکاتہ نے صبح سنایا مجھے، ان کا نواسا ہے بہت چھوٹا، ابھی آیا ہوا ہے گھر پر، تو رات میں ان کے بیٹے قاری محمد صاحب ہیں، وہ روزانہ حضرت کے سر میں تیل ڈالتے ہیں عشاء کے بعد۔ کل وہ اتفاق سے نہیں تھے، وہ کہیں گئے ہوئے مدرسے کے کام سے، تو رات میں حضرت اپنے گھر بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ پودا وہ آیا نواسا، بہت چھوٹا ہے ابھی، اور آ کر بیٹھے والوں کی اشارہ کیا کہ آپ لیٹ جاؤ۔ تو جب حضرت لیٹ گئے تو وہ شیشی پر تیل کے رکھی ہوئی تھی، اسے اٹھا کر لایا اور حضرت کے سر میں لگانے لگا۔ یہ واقعہ صاف بتا رہا ہے کہ بچے وہی کرتے ہیں جو بڑے کرتے ہیں۔ اس لیے اگر ہمارے بچے بگڑ رہے ہیں تو انہیں دوش نہ دیں، معاف کیجیے گا بات بڑی ہے، لیکن انہیں برا بھلا نہ کہیں، اپنے آپ کو روک دیں، انشاءاللہ وہ روک جائیں گے، کیونکہ وہ وہی کر رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں۔ جب ماں موبائل دیکھ رہی ہے، ابا موبائل دیکھ رہے ہیں، بھیا موبائل دیکھ رہے ہیں، تو چھوٹا بچہ کیسے روکے؟ اس لیے موبائل سے تعلق کم کریں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اوقات میں برکتیں نہیں ہیں، کیونکہ جو برکت کا وقت تھا وہ تو ہم نے موبائل کو دے دیا۔ جو خالی وقت بچتا ہے ہر انسان کمرے میں جا کر موبائل دیکھنے میں لگا ہے، تو برکت کہنے ہوگی، کون سا وقت آسمان سے گزرے گا؟ ورنہ یہی 24 گھنٹے تھے، انہی 24 گھنٹے میں کتنا کام ہمارے بزرگوں نے کیا۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرتضی نے انہی 24 گھنٹوں کے زمانے میں 1000 سے زائد 1300-1400 کتابیں لکھی، اور یہ کتابوں کی تصنیف علاوہ اس کے ہے جو آپ کے بیانات ہوئے ہیں، علاوہ اس کے جو آپ نے خانقاہ میں ٹائم دیا ہے، علاوہ اس کے جو آپ نے درس و تدریس کا انجام دیا ہے کانپور میں اور یہاں بھی تھانہ گاؤں میں، اور یہ علاوہ اس کے جو آپ کے اسباب رہے ہیں۔ تو یہ برکت آئے گی جب ہم برکت والے کام کر رہے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں قرآن پاک سے تعلق کو بڑھاؤ۔ یہ قرآن پاک بڑی عظمت والی کتاب ہے، اور اس قرآن پاک کی ایک صفت ہے، بس بات ختم کرتا ہوں، وہ یہ کہ قرآن پاک سے جو انسان جڑ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا مقام اور مرتبہ بھی اٹھاتا چلا جاتا ہے۔ ابھی ہمارے درمیان دارالعلوم سے حضرت مولانا جناب قاری طیب صاحب دامت برکاتہ تشریف لائے اور ادب سے درخواست ہے آپ کو تشریف لائیں۔ حاضرین گرامی، تو میں یاد کر رہا ہوں کہ قرآن پاک کی ایک صفت یہ ہے کہ انسان اس سے جو جڑ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرتا ہے، اور یہ حدیث پاک بھی ہے۔
حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، کہ قرآن پاک وہ دولت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اس قرآن پاک کے ذریعے بہتوں کو اٹھا لیتا ہے اور بہتوں کو گرا دیتا ہے۔ اٹھانے والی مثال آپ ہمارے سامنے دیکھ سکتے ہیں، قرآن پاک کی تو نسبت ہے کہ انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، اور گرا دیتا ہے قرآن پاک سے اللہ تعالیٰ بہتوں کو جو قرآن پاک کو اپنی زندگیوں میں لاتے ہیں، اس کے حلال کو حلال سمجھتے ہیں، حرام کو حرام سمجھتے ہیں اور اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی عزت دیتا ہے اور آخرت میں بھی ان کو عزت ملتی ہے۔ اور جو قرآن پاک سے منہ موڑتا ہے، اپنا رشتہ توڑتا ہے، تو وہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو گراتا ہے، ذلیل کرتا ہے، اور آخرت میں تو کوئی مقام مرتبہ ہے ہی نہیں۔ قرآن پاک کے پڑھنے والے کو کیا کچھ ملے گا؟ بہت مشہور حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن پاک کا حافظ ہو جائے گا، کل قیامت میں اللہ تعالیٰ اسے فرمائیں گے اقرأ وارتقی ورتل کما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آیۃ تقرأها، کہ قرآن پاک کو پڑھتا جا اور جنت کے درجات پر چڑھتا جا، اور جہاں ٹھہر کر پڑھ جیسے دنیا میں اطمینان سے پڑھا کرتا تھا، اور جہاں تیرا قرآن پاک پورا ہو جائے گا وہیں تیری منزل بھی آئے۔ یہ حافظ قرآن کا اعزاز ہے، اور اس کے والدین کا اعزاز یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت میں ان کو ایسا تاج عطا فرمائیں گے یا کرامت کا ایسا جوڑا عطا فرمائیں گے جس جوڑے کی برکت سے ساری دنیا کے لوگ جان جائیں گے کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ کوئی حافظ قرآن کا والی ہے۔ دنیا میں کسی کو گاؤں کی ذمہ داری مل جائے تو آپ کی نظر پہ اس کی بڑی عزت ہو جاتی ہے، گاؤں کے چودھری ہیں، پردھان ہیں، سب نے ان کو بڑا مان لیا۔ پھر پوری دنیا میں کوئی بڑا مل جائے کتنی عزت سمجھیں گے۔ اور پھر دربار اللہ کا ہو، دربار اس میں فرشتے ہوں اور مجمع پوری دنیا کی ذریت کا ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ کی صدارت ہو اور اس میں کسی آدمی کو تاج پہنایا جائے، اندازہ لگائیے اس کی عزت ہوگا۔ اور قربان جائیے ان لوگوں پر جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ دولت عطا فرمائی، قرآن پاک ان کے سینے میں محفوظ رکھا، ان کے خاندانوں میں رکھا، ان کے بچوں میں رکھا، ان کی نسلوں میں رکھا۔ اس لیے ہمیں قرآن پاک سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا چاہیے، قرآن پاک کو زندگی میں لانا چاہیے، قرآن پاک کی عزت کرنی چاہیے، اس کے پڑھنے پڑھانے والوں کی عزتیں کرنی چاہیے، اور قرآن پاک سے اپنے آپ کو جوڑے رکھنا چاہیے، اس کے پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے، اس کی تعلیمات پر عمل کی کوشش کرنی چاہیے، اور صبح سویرے تلاوت کا معمول بنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے، اور قرآن پاک سے ہم سب کا رشتہ مضبوط فرما دے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ کے تھوڑا ہو کر وما علینا الا البلاغ۔ ہمارے حضرت انشاءاللہ ہمارا کرم عالیہ اب دعائیں فرمائیں گے، اور قرآن پر ہمارے تاریخی حساب ہمارا تاریخ پورا ہوگا۔ اللہ
اللہ تعالیٰ سب کے لیے مبارک فرمائے، اس کی سعادت میں حصہ نصیب فرمائے۔